نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرو. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل ایمان ہونے کے ناطے ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، چاہے وہ صبح کے اوقات ہوں، چاہے وہ دن کے اوقات ہوں، شام کے اوقات ہوں، رات کا وقت ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے قلوب کو مزین کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان دنیا میں مجھے بڑی محبوب ہے. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وقلب شاکر، اور شکر کرنے والا دل مجھے بڑا محبوب ہے، دنیا کے اندر مجھے یہ بڑا پسند ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وجسد علی البلاء صابر، اور وہ جسم مجھے بڑا محبوب ہے جو بلاؤں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہے. اس حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا. تو جب یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں تو امتیوں کو بھی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان 3 چیزوں کو محبوب جانیں. نمبر 1، زبان ذکر کرنے والی ہو، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو، ہماری زبانیں بھی ایسی ہونی چاہیے. نمبر 2، وقلب شاکر، اور شکر کرنے والا دل ہو، دل ایسا ہو جو رب کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کھانے پینے کی اشیاء عطا فرمائی ہیں، جسم کو صحیح سلامت بنایا ہے، دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں انسان کے لیے. تو انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ایسا جسم مجھے بڑا محبوب ہے جو بلاؤں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی کے لمحات میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی یا تکلیف آ جائے، تو اس مصیبت پر، اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں کہ یا اللہ جو خوشی آتی ہے وہ بھی تیری طرف سے آتی ہے، اور اگر میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو یا اللہ یہ بھی تیری طرف سے پریشانی آتی ہے، تو اس پر میں صبر کرتا ہوں. میرا جسم تیری طرف سے آنے والی مشکلات، تیری طرف سے آنے والے مصائب پر شکر کرنے والا ہوگا. تو
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی مسائل، تکالیف، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اسی طرح اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کی طرف شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی باتیں سماعت کر کے اچھی باتیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے میں کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔